بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے کہ کیا تم خود کو ایک معمولی سی مخلوق تصور کرتے ہو، حالانکہ تمہارے وجود کے اندر ایک عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ۔ کہ اکھیوں پریوں توڑے جان سنان، کہ اکھیوں آرسیوں جن میں نی ہنیان، چھک جی پانجو پان جڑ جی ونجن جی میں۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے، موضوع ہے وہ ایک اہم راز جو ہر انسان مرد عورت پہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ جس نے یہ جانا اور پا لیا اس نے روشن راہ اختیار کر لی۔ تو دوستو، آج اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی آگاہی آپ کو دوں گا۔ میں کوئی لکھت کتابت کی بات نہیں کر رہا، ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر میں اپنے ساتھ ہوئے ایک ایونٹ، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے عین یقین، عین کے ساتھ، ظاہری دیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو ایک آگاہی دے دوں کہ ہمارے مسلمان کو جتنے بھی ہے، فرقہ سے علیحدہ کی بات میں کر رہا ہوں، یا کوئی بھی انسان کو خواب دیکھتا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، آیا کہ فائدے کا ہے یا نقصان کا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ اس کو خواب میں نظر آئے، انہوں نے کوئی تعلیمات بتائیں کہ جی آپ ایسا کریں، تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ صبح کسی بڑے مولانا نیئر بائی جتنی جان پہچان والے ہوتے ہیں، مولانا کے پاس چلا جائے گا، پوچھے گا مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب اس کا کیا کروں؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ مولانا صاحب پہلے ہی سوال شروع کر دیں گے۔ پہلے تو یہ پوچھیں گے بھئی وہ وقت کیا تھا جب تم نے خواب دیکھا، تمہاری طبیعت صحیح ہے؟ پھر جائزہ لے گا کہ وہ شخص کتنا متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے کہ نہیں نمازی ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھے گا اس کے بھائی تعلیمات کیا بتائیں، وہ بزرگ کون تھے، یہ سچ تھا کہ نہیں تھا، شیطان تھا کہ کچھ اور تھا۔ اسی میں الجھا کے بیچارے کو پریشان کر دیتے ہیں، وہ مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات جس کے لیے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو دل میں سوال لیے چل رہے ہیں، یہ اندازہ مجھے تب ہوا جب لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میرے پاس آئے۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کا دیدار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، انہوں نے کچھ تعلیمات فرمائی، وہ ہدایت کی۔ وہ لے کے مولانا صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب کی وہی بات پہلے والی، کتابی کسوٹی کہ وہ وقت کیا تھا، خواب میں کیا دیکھا، تمہیں کیسے پتہ چلا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، ان کی شباہت کیسی تھی۔ پھر کتاب میں ٹٹولیں گے کہ شباہت کیسی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، کتابت میں لکھی ہوئی شباہت ایک دوسرے پہ کوئی کام، ایک دوسرے کو قائل بھی نہیں کر پاتا۔ اب وہ شخص الجھ کے رہ جاتا ہے، اور اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس طرح کی بات نہ کرتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، اور بیچارے مایوس ہو کے راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی آگاہی دینے جا رہا ہوں جو اس علم کو سیکھنا تصوف کے
اسے آگہی کو پانا چاہتا ہے، اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ میرے کم و بیش اس راستے پہ چلتے ہوئے 28 سے 29 سال مجھے ہو گئے۔ میں ڈگری ہولڈر، بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا، مختلف ملکوں میں گیا، رہا، گھوما، تجارت کی، پیسہ اچھا خاصا کمایا، مگر مجھے اس کا کوئی ادراک نہیں تھا۔ مگر کیا ہوا کہ میں اس راستے پہ آ گیا، پھر میں نے اتنے سال اس راستے پہ گزارے، تو اس راستے پہ میں نے کیا دیکھا، کیا پایا، کیا سمجھا، تو انشاءاللہ میں عید کے بعد ویڈیوز تسلسل کے ساتھ میں صوفی کیسے بنا، میں اپنی 29 سالہ زندگی کا ہر سفر بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ کوئی ایسا شخص جو اس راہ پہ چلتا ہوا ہو اسے آگہی مل جائے، کہیں الجھ گیا ہے تو اسے اپنے آپ کو سلجھانے میں مدد مل جائے۔ ایک تحریر پڑھی کچھ دن پہلے میں نے، روایت ہے کہ امام محمد باقر دمشق کی جیل سے رہا ہو کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو کہیں راستے میں بیٹھ گئے، شاید کسی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی اعرابی آیا، آتے ہی آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ اہل علم میں سے ہیں، اہل جاہل میں سے ہیں، یا ہم لوگوں میں سے ہیں، مینس جو ادھر کمیونٹی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی سوال کی حاجت ہے؟ اعرابی نے کہا جی حضور۔ آپ نے کہا بتائیے۔ اعرابی نے کہا کہ سرکار وہ کون سا ٹائم ہے جو نہ دن میں نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دن علل صبح، یعنی کہ فجر کے ٹائم، طلوع آفتاب سے پہلے آتا ہے۔ آپ نے اس کی مزید تشریح کی کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ جنتوں میں سے جنتوں کی اوقات میں سے یہ وقت ہے، اسے سمجھنا، پا لینا جنت کو سمجھ جانے کے برابر ہے۔ اسے اور آگے سمجھانے کی آپ نے بات فرمائی۔ آپ نے کہا اس وقت آنے کا اثر کیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مریض ہو، شدید تکلیف میں ہو، کرا رہا ہو، اسے کوئی چین نہ آئے، جب وہ وقت آئے گا تو ایک دم سے اس کو چین آ جائے گا، اس کا درد، اس کی کراہت ختم ہو جائے گی، تو سمجھ لو یہ وہ وقت ہے۔ تو دوستو، میری چلنے ایکسپیرئنس کا محور یہی ہے کہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے جنت کا بتایا ضرور، تو اس کا شمار اس دنیا میں وقت ضرور کیا تاکہ انسان اسے دیکھ کے پہچان سکے۔ جو لوگ اس لمحے کو پاتے ہیں وہی تو اصل جنت کے وارث ہیں۔ جو اس لمحے کو یہاں اس دنیا میں اپنی زندگی میں اگر نہیں پا سکے تو وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنت پا لیں گے؟ جیسے کہ بہت سے لوگ عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے جو اس حصے میں جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ یہ جنت کی جگہوں میں سے جگہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہمیں جنت دکھتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بینائی کے طور پہ اندھے ہیں۔ آپ سارے لوگ مل کر
بڑے بڑے مفکر، دانشور، محدث مل کر کسی اندھے کو لال کلر سمجھا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو ایسا سمجھ لو کہ اندھے کو نظر نہیں آئے گا، آپ بتائیں گے ضرور، اسے سمجھ نہیں آئے گا، آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس تاثیر کو پا نہیں سکے گا۔ تو لہذا جو لوگ سمجھتے ہیں سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے، وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ آج سے کم و بیش 25 سال پہلے 1995 میں جکاباباد شہر میں رہ رہا تھا۔ اس شہر میں ایک نئی سبزی منڈی بنی، اس میں ایک کینٹین تھی جو مجھے الاٹ کر دی گئی۔ میں نے اس کینٹین کو چلانا شروع کیا۔ اس ایریے کے لوگ، میرے جاننے والے لوگ اس بات کو ریکگنائز کریں گے، انڈوز کریں گے کہ میں صحیح بول رہا ہوں۔ میں اس کینٹین کو چلانے لگا۔ میرا روز کا معمول تھا، میں صبح سویرے، کیونکہ سبزی منڈی کی کینٹین ہمیشہ سویرے شروع ہوتی ہے، اذان سے پہلے، تو میرا معمول تھا میں گھر سے موٹر سائیکل پہ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگا کے میں کینٹین پہ پہنچتا تھا۔ کینٹین کے سامنے کھلی فضا میں کاؤنٹر رکھ کے، بینچز لگا کے صبح کو چائے شروع ہو جاتی تھی۔ میں حسب معمول وہاں گیا، میں کاؤنٹر پہ بیٹھا۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میں لین دین میں مصروف ہو گیا۔ اس لین دین کے دوران مجھے خیال یا ایسے سمجھے احساس ہوا اوپر دیکھنے کا۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حیت بدلنے لگی ہے فضا کی۔ جیسے حیت بدلنے لگی ہے ویسے خوشبو اور فضا بھی بدلنے لگی ہے۔ وہ فیلنگ، وہ خوشبو، وہ موسم اگر انسان پا لیتا ہے تو وہ ایک مدہوش ہو جاتا ہے، یا اسے حیرانگی سی آ جاتی ہے۔ ویسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ مجھے لگا کہ میں صرف سانس لے رہا ہوں، اندر اس خوشبو کو پا رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سانس نکالنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ یہ کم و بیش 1 منٹ کا ٹائم تھا میرے حساب سے، کیلکولیشن کے حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آ گئی، مجھے دی گئی، اس کا کوئی مقصد تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ جب اس تصوف کے لائن پہ میں بہت سے آگے کھوجنا میں سفر کرتا رہا، معلومات کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو مجھے پہلی مرتبہ کسی جگہ دیدار کے لیے لے جایا گیا۔ اس دیدار کی جگہ جب مجھے لے جایا گیا تو وہاں کی فضا، خوشبو، موسم وہی تھا جو اس کے سچے ہونے کی گارنٹی اور علامت اور سائن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد بیشتر بار اس مراحل سے میں گزرا جو میں پکا ہو گیا کہ وہ موسم کیسا ہوتا ہے، وہ خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جو لوگ نماز فجر ادا کرتے ہیں مسجدوں میں، وہ وہاں ٹھہرے رہے طلوع آفتاب تک، اگر وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے تو دوستو میری آ گئی یہی ہے کہ کھلی آنکھوں سے جس نے جنت کو پا لیا، وہی سچائی کو بھی آسانی سے دیکھ، سمجھ اور پرکھ سکتا ہے۔ اس میں کبھی شباہت بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کپڑوں کی، لباس بنانے کی یا پہنانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنتی لوگ
جنت کی فضا میں ہی ملاقات کریں گے. وہ جب ملاقات کریں گے تو جنت کی فضا ہی ہوگی. کیوں کر آج تک ہم ریاض الجنہ کو جنت نہ سمجھ سکے، نہ پا سکے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے. اس ضمن میں ایک شاہ صاحب کا شعر میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اگر دیدار ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. شاہ صاحب نے اپنے بیت میں فرمایا ہے، جس میں اپنی ترجمانی تو نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں جڑا گل گلا بجا تیڑا متھن ویس. جیسے خوبصورت پھول گلاب کا ہے ویسے ہی اس کے اوپر پتیاں گرین اس کا لباس ہے کنٹراسٹ پہ. تو میں نے ویسی ہی شخصیات دیکھی، اتنی خوبصورت شخصیات، اس پہ خوبصورت لباس. چوٹا تیل چبیلیا ہا ہا ہوا ہمیشہ، کہ ان کے گیسو ایسی مدہوش کرنے والی خوشبو میں معطر تھے جیسے کہ چمیلی کی تیز خوشبو ہو، مگر وہ ٹیمپرری نہیں تھی، پرماننٹ تھی. وہیں سے خوشبو نکل رہی تھی. پسیو سوہا سید چے نیہا چننیش. کہتے جب میں نے اس خوبصورتی کو دیکھا ایسے لگا جیسے مرغے آپ دیکھتے ہیں لڑاتے ہیں تو اس میں نیش یا ہڈی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو پھاڑ دیتے ہیں، اس میں پھٹ جاتا ہے انسان، یعنی کہ مرغا جو ہے ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں حسن دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ جو ہے نیش میرے دل میں لگی اور مجھے دل کو پار دیا. پسیو سوں سید چے نیہا چن نیش لالن جے لبیس آتن کی نوچ. کہ انہوں نے مہربان محبوب کے سج دج لباس خوبصورتی دیکھ کے میرے زبان ہونٹ سے ایک الفاظ نہ نکل سکا، حتیٰ کہ میں بڑی پلاننگ کرتا رہا کہ کبھی موقع ملا تو میں اگر دیدار ہوا تو میں یہ سوال کروں گا، یہ بات کروں گا، یہ کہوں گا. کہنے اتنا مدہوش ہو گیا، حیران ہو گیا کہ ایک الفاظ میرے زبان سے نہیں نکل سکا. تو دوستو دیدار کا اثر حیرانگی ایسی ہوتی ہے. یہ شاہ صاحب نے اپنے بیت میں فرمایا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سچائی کو پرکھنے پانے کی کوشش کریں گے اور کامیابی کی طرف جائیں گے. یہ رمضان شریف میں بتانے کا خاص مقصد اور بھی ہے کہ اس میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا گیا ہے. وہ رات جو ہزاروں سالوں سے بہتر ہے عبادت میں، جس میں ملائکہ روح آتے ہیں اذن اللہ سے. یہ رات پوری لیلۃ القدر کہلائی. تو لوگوں نے یہاں تک یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر رات کون سی ہے، کب ہے، کیسی ہوتی ہے. کتابت میں لکھی ہوئی بات کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 27ویں، کوئی کہتا ہے 23ویں، کوئی کہتا ہے 21ویں، کوئی کہتا ہے 25ویں، کوئی کہتا ہے 27، 28، 29ویں. تاک راتوں میں ڈھونڈو، اسی مفروضے پہ لگے ہوئے اور پھر بھی پہچانتے نہیں ہیں. ڈیٹ معلوم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ آنکھ تو پیدا کر، وہ لطافت تو اپنے اندر لیا. گٹر میں دودھ گرانے سے دودھ کی کوئی کیفیت نہیں ظاہر رہتی، نہ برقرار رہتی ہے، نہیں اس کا لطیف لمس میں موجود رہتا ہے. تو لہٰذا اگر برتن صاف ہو تو ہی دودھ کی خوبصورتی کو پا سکتے ہیں، اس کی غذائیت کو پا سکتے ہیں، اس کے ٹیسٹ و خوشبو کو پا سکتے ہیں. کثافت کو ختم کر کے لطافت کی طرف جاؤ تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے لیلۃ القدر بھی یہی ہے جو میں نے پہلے بتایا. یہ وہی جنت کی سی رات ہے، وہی خوشبو ہے، وہی اپیرنس ہے، وہی محبت ہے، وہی سحر ہے، وہی انسان کو مدہوش کرنے والی جو ہے خوشبو اور معطر کرنے والی یہ فضا ہے. جس نے اسے نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا.
किताबें पढ़ लेने से, दोहरा देने से कोई आलिम नहीं बनता। इल्म वो है कि एक हदीस सुनी, उसको पढ़ा, उसको अपनाया, उसी पे चला, इल्म उसको कहते हैं। 50, 100, 1000 हदीसें याद करके लोगों को बताने से आप अपने आप को बड़ा ही आलिम तो कहते हैं, मगर आप में इल्म ज़रा बराबर भी नहीं आया। तो लिहाजा जो हदीस, जो कानून इलाही पढ़े, समझे, सुने, उस पर अमल ज़रूर करें। यही इंसान की कामयाबी का राज है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस छोटे से क्लिप को पॉजिटिव लेंगे। इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं मुसलसल ये वीडियो लगाऊंगा कि मैं सूफ़ी कैसे बना। मैं कोई जाहिल, जट, गवार नहीं, पढ़ा लिखा, डिग्री होल्डर, मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े मुल्कों में मैं घूमा। उसके बाद ये क्या है, ये जो इल्म जिसने मुझे पाबंद कर रखा और मैंने 29 साल गुजार दिए। मैं वन बाय वन बताऊंगा ताकि जो लोग इसके मालूमात के लिए हैं, जो कोशिश करते हैं, उनको सीधा रास्ता मिल सके। उम्मीद करता हूँ ऐसे लोग जो ये क्लिप सुन के कोशिश करेंगे इसको पाने की, समूह नहीं, कोई चंद लोग भी पालें, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश व खुर्रम रहेंगे। इंशाअल्लाह इस बात को पॉजिटिव लेंगे और सीधी राह पे चलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कान पसंद